السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق رانی مریم صفدر اور راجہ بلاول کے صحت کے عالمی معیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دبئی لیکس نے ایک بار پھر اشرافیہ کے عوامی خدمت کے جھوٹے وعدوں کے بھاشن کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ شکاری خود شکار ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ میں کلینکل اسٹاف کی ترقیوں کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد۔ کرپشن اور ناانصافی کا نیا تازیانہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سرکاری ملازمین کی سالانہ ترقیوں میں نیا حکم نامہ۔ محکمہ صحت سندھ میں توہین عدالت کا ایک نیا تماشا۔ سروسز ہسپتال کراچی کے نمائشی ایم ایس کی الوداعی تقریب۔ ہسپتال کے بجائے کلفٹن کے ایک ریسٹورنٹ میں لوٹ کے مال سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ کراچی سے سکھر تک کے سرکاری تدریسی سول اسپتالوں میں کرپشن اور لاقانونیت کا خلاف قانون افسران کا کھلواڑ۔ وزارت صحت اور محکمہ صحت حکومتی رٹ کو قائم کرنے میں تذبذب کا شکار۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور حقائق پر مبنی سرگرمیوں کی تہلکہ خیز رپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ محکمہ صحت سے متاثرہ مریض اور محکمہ صحت کے ملازمین ناانصافی اور زیادتی کی ٹھوس شواہد کے ساتھ بیورو چیف غلام محمد میمن سے اپنی شکایات کے بارے میں فون واٹس ایپ نمبر 03329533111 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحافتی اصولوں کے مطابق شکایت کنندہ کے نام کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ نمبر غلام محمد میمن صاحب کا ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، 03329533111۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی ریٹائرمنٹ کے باوجود ہسپتال کی کرپشن لاقانونیت کی جڑ کو اکھاڑا نہ جا سکا، جبکہ یہ بات بھی درست ہے کہ سندھ میں سیکریٹری صحت کی تبدیلی کے ساتھ محکمہ صحت سندھ میں گورننس کو بہتر بنانے کا اصولی فیصلہ اس سے پہلے کہیں ہو چکا، جس کا عملی ثبوت وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کی وزارت میں صاف ستھرے عملے کی تقرری ہے۔ اور اسی پالیسی کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کراچی، جو کرونا عالمی وبا سے تاحال مسلسل بیڈ گورننس کا پہاڑ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کی بحیثیت ایم ایس و سول سرجن کراچی کی تقرری محکمہ صحت کے ارباب اختیار کا فیصلہ گڈ گورننس کی روشن علامت ہے۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کے تبادلے کا اصولی فیصلہ ہونے کے باوجود آخری لمحات میں شاخ کا تبادلہ کر کے کرپشن کی جڑ کو کس کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ المناک صورتحال حکومت سندھ کی ساکھ کے حوالے سے اس لیے تشویشناک ہے کہ حالیہ عالمی اور قومی منظرنامے میں تیزی سے تبدیل شدہ صورتحال میں قومی احتساب بیورو نیب اسلام آباد نے حکومت سندھ کے مختلف سرکاری محکموں سمیت بشمول محکمہ صحت ایک الگ اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کا قیام ہے، اور اس کی مانیٹرنگ سے یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی کیا عجب ہے کہ کل تک وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال دو جسم ایک قلب کے مانند تھے، لیکن ان کو یہاں سے گئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ احسان فراموشی کے تمغہ یافتہ وہاب اللہ یوسفانی نے پہلے ڈاکٹر سکندر اقبال کے دفتر کو ان کا ذاتی سامان نکالنے کی مہلت دیے بغیر ان کے دفتر کو سیل اور دوسرے لمحے ان کی تنخواہ بھی اسٹاپ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود
وہ اپنے ماتحت افسر ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی ہسپتال میں رسمی الوداعی تقریب اپنے بدترین کردار کی بنا پر منعقد کرانے میں ناکام رہے، لہذا مذکورہ تقریب کلفٹن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی۔ ظاہر ہے مذکورہ تقریب میں نئی انتظامی خاتون سربراہ ڈاکٹر شمائلہ کی شرکت رسمی اور ایک اخلاقی تقاضا تھی، لیکن اس معمول کی سماجی تقریب میں ان کی شرکت کو صحت مافیا نے کس طرح سے اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے صاف ستھرے کیریئر کی حامل ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو باریک کام لگا کر ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے، اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے پہلے وہاب اللہ یوسفانی کی سرمایہ کاری کے حامل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی یہ ویڈیو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ان کا جاگنا اور آپ کے بند کر کے چلے جاتے پیچھے آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ڈاکٹر غلام حسین بروہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ اچھا ہسپتال محمد عارف سنبھالتا ہے، ہم تو 2 بجے دوپہر کو چابی اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ محمد عارف کی اصل پوسٹ گریڈ 2 وارڈ سرونٹ کی ہے، اور وہاب اللہ یوسفانی نے جو مذکورہ ہسپتال میں ڈاکٹر شمائلہ قریشی کی تقرری ہونے کے باوجود ہسپتال کے تاحال ڈیفیکٹو ایم ایس عملی طور پر ہیں، انہوں نے محمد عارف کو سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کیڈر اسامی اسٹیورڈ جو ڈپلومہ کی اہلیت کی بنا پر گریڈ 7 کی اسامی ہے اس پر تعینات کیا ہوا ہے۔ اسٹیورڈ تمام وارڈز کے بستروں سمیت ضروری ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا کام تالا چابی سے نہیں ہوتا۔ ان کرپشن کے کھلاڑیوں کو اپنے ماتحت ملازمین کے جاب ڈسکرپشن کا ہی پتہ نہ ہو، ایسے جاہل اجل لوگ جب سرکاری ملازمین کے ہسپتال کو چلانے کے ذمہ دار ہوں گے تو وہاں کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محمد عارف نامی پلہ جو یوسفانی کی غیر قانونی پروڈکشن ہے، اسے ایوارڈ ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے نام سے دیا جائے، جس کا ناقابل تردید ثبوت مذکورہ ایوارڈ کی تصویر پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ایوارڈ کی تصویر ملاحظہ فرمائی، جبکہ ڈاکٹر شمائلہ قریشی نے تو حال ہی میں چارج سنبھالا ہے۔ یہ اقدام جو کیڈر تبدیلی کا سنگین جرم ہے، جس کی تفصیل پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے طلب کر رکھی ہے، لہذا ایل ڈی این مذکورہ سنگین لاقانونیت کے معاملے کو قانونی فورم پر اس لیے بھی لے کر جا رہا ہے کہ محمد عارف وہاب اللہ یوسفانی کی نگرانی میں سالوں سے شہر کے 5 اسٹار ہوٹلوں کے کپڑے، سرکاری بجلی، پانی اور کیمیکل استعمال کر کے دھو رہا ہے، اور اس سے جو ماہانہ لاکھوں روپے کا بل آتا ہے، اس کرپشن کے سیاہ دھندے کی رقم وہاب اللہ یوسفانی کو بطور شیئر ادا کی جاتی ہے، اور سرکاری ادارے کے سرکاری وسائل، لانڈری کی ہیوی مشینری کے ساتھ ذاتی کاروبار کے لیے یہ کھلم کھلا قانون کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے، جس میں نئی آنے والی انتظامیہ کو ایوارڈ کے ذریعے ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یوسفانی مافیا نے ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے بارے میں ہسپتال میں یہ پروپیگنڈا مہم بھی شروع کر رکھی ہے کہ ان کے شوہر سہیل قریشی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود دوبارہ سیکریٹری صحت نہیں بن سکے ہیں، اور یہ خاتون ایم ایس کے ہاتھوں
جو کرپشن اب سروسز اسپتال میں شروع ہونے جا رہی ہے، لوگ سروسز اسپتال میں مردوں کی کرپشن کو بھول جائیں گے۔ مزید ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے الوداعی پروگرام کی تصویریں بھی آپ ہماری اسکرین میں ملاحظہ فرمائیں، جس میں ہسپتال کے سابق MS ڈاکٹر عاشق شیخ بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں، جن کے بقول وہاب اللہ یوسفانی نے محکمہ صحت کے معروف جعلی دستخط کے ماہر مظفر ابڑو کے ذریعے ان کے جعلی دستخطوں سے لاکھوں روپے مبینہ طور پر ڈکارے ہیں، جبکہ آج کل محکمہ صحت کے سابق سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری بمقابلہ وہاب اللہ یوسفانی اور نئے شریف النفس سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگھی کی کارکردگی پر مبنی اقدامات کو دھندلانے کے لیے، ان کی صاف ستھری شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا مہم میڈیا میں چل رہی ہے، اس کے اصل حقائق کیا ہیں پر مبنی تہلکہ خیز رپورٹ مرحلہ وار LDN پر۔ مزید پنجاب اور سندھ میں ایڈز کے مہلک مرض کا بچوں میں پھیلاؤ، مریم اور بلاول کی جانب سے عالمی صحت کے اصولوں کے مطابق صحت کے سرکاری نظام کو چلانے کے زبانی دعوے، ان کے منہ پر وہ تماچا ہے جس کا جواب فی الحال تو حکومتی حلقوں کی جانب سے کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ سولر کے 5 ارب روپے کے مبینہ اسکینڈل کی خبر LDN ابتدا میں ہی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہے، اور اس سلسلے میں سندھ حکومت کی جانب سے تحقیقات کے بارے میں بھی تاحال ارباب چانڈیوں نے سندھ کے عوام کو مزید اپڈیٹ سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ الوداعی پروگرام کی تصویر میں محکمہ صحت کے کرپشن کے تالاب کی ایک بڑی مچھلی کی شناخت رکھنے والے سرجن عبید اللہ شیخ بھی نمایاں طور پر موجود ہیں، جو وہاب اللہ یوسفانی کی بے وفائی کی زخموں سے چور اب ڈاکٹر شمائلہ قریشی سے شفا کا مرہم اپنی صحت یابی کے لیے لینے کے خواہاں بتائے جاتے ہیں۔ آج رہ جانے والے موضوعات انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔